والمرسلين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر اسی کو سجدی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. جو بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کو معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلند و بالا شان والا بادشاہ کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے. جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا. اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر، مختار کل، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن کا درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم کی آنے والی آنکھ کو پہلی آنکھ سے بلند تر فرما رہا ہے. تو اللہ کریم کہ چہرہ مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہیں. تو اللہ کریم جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم، اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم. اور ہم سب کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اے ہمارے کریم رب اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا. کہ کامیاب وہی ہے، فلاح اسی نے پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع بسر کیا. در حقیقت انسان دنیا میں آتا ہی جانے کی خاطر ہے، اور کامیاب صرف اور صرف وہی ہے. کامیابی صرف اور صرف ایک ہی چیز کا نام ہے. یہ ہمارا گمان ہے، ہمارا خیال ہے کہ یہ حاصل کر لیا، وہ بنا لیا، اس چیز کو کے پیچھے پڑ گیا، یہ حاصل کر لی تو کامیاب ہو گیا. ایسا نہیں ہے. کامیاب صرف اور صرف وہی بندہ ہے. کامیابی صرف اور صرف ایک ہی چیز کا نام ہے کہ بندہ دنیا سے جائے تو اس حال میں جائے کہ اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اسے خوشنودی مل گئی. دنیا میں وہی لمحات ہمارے اپنے ہوتے ہیں. اس وقت ہم اکٹھے ہیں، ٹائم بھی نہیں ہے، ایک آدھ منٹ میں بات پیغام کی حد تک بڑی خوبصورتی کے ساتھ مقدر والے ہمارے بہت ہی پیارے دوست حاجی صاحب کہ جن کے لیے علماء کرام سے بھی آپ سن رہے تھے کہ کتنے اچھے الفاظ میں ان کا ذکر کر رہے تھے. مجھے اپنے شیخ کا اس وقت یاد آیا کہ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ رو رہا ہوتا ہے اور سارے گھر والے جس جگہ پہ وہ آئے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، اور وہ رو رہا ہوتا ہے کہ میں کہاں آ گیا. آپ اکثر فرماتے تھے دنیا سے جاؤ تو اس حال میں جاؤ کہ آپ خوش ہو اور سارے رو رہے ہوں کہ کون چلا گیا. ابھی آپ نے کتنے خوبصورت جملے سنے حاجی بشیر صاحب کے لیے، اور وہ بھی کوئی عوام الناس سے نہیں، ایسے اکابر حضرات سے. یقینی طور پہ بڑے مقدر والے تھے ہمارے خوبصورت دوست حاجی صاحب، جنہوں نے اپنی زندگی کو
اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں گزارا. ابھی آپ سن رہے تھے کہ ہر مہینے 12ویں پاک کی محفل، ان کے لمحات اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں گزرتے. اولاد کو دیکھیں، گھر والوں کو دیکھیں، ایک ہی طرف لگایا ہوا. مدینہ پاک حاضری دیتے. کئی بار میں ادھر ہوا تو تشریف لے آئے. اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں گم. ابھی راستے میں راجہ اسد صاحب بات کر رہے تھے کہ آخری ایام میں باوجود اس کے کہ تکلیف میں تھے، کرسی پہ تھے، لیکن جہاں تک ہو سکتا محافل میں پہنچ جاتے. مجھے یاد ہے پچھلی محفل جو کس قدر زور دے کے ایک ہی بات کر رہے تھے سارے دوستوں سے کہ اس دفعہ جو برلے میں پروگرام ہوگا اس میں کوشش کی جائے. دوستوں کو کہہ رہے تھے کہ میں رات ادھر گزاروں تاکہ زیادہ ٹائم صبح ہو، ادھر محفل ہو. مطلب ان کا ایک ہی کام تھا اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، اور یہی لمحات انسان کے اپنے ہوتے ہیں. دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ رونق افروز ہیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں کو، جنہیں میں اور آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام سے یاد کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ تم اپنا مال کسے سمجھتے ہو؟ کسی نے عرض کی کہ میرا کھجوروں کا جو باغ ہے وہ میرا مال ہے. کسی نے عرض کی کہ میری جو دکان ہے. کسی نے اپنے بکریوں کی ریوڑ کے بارے میں عرض کی. جو جس کے پاس تھا اس نے عرض کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ اچھا تم اسے اپنا مال سمجھتے ہو؟ تم میں سے کتنے ہو جب دنیا کو چھوڑتے ہو تو اسے ساتھ لے جاتے ہو؟ خوشی چھا گئی. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جب دنیا سے جائیں تو ان چیزوں کو ساتھ لے جائیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر تم اسے اپنا کیسے کہتے ہو؟ اب تمہارا اپنا وہی ہے جو تم نے اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر آگے بھیج دیا. ہمیں اپنی زندگیوں کو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں گزارنا چاہیے. دنیا میں بڑی کشش ہے، کھینچتی رہتی ہے. اس کا کام ہی یہی ہے کہ کیونکہ ہے ہی لیکن کا انسان ادھر آتا ہے، اسے اپنے پیچھے لگا لیتی ہے. بندہ اس کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے. جتنا اکٹھا کرتا جاتا ہے. میں نے الحمدللہ دنیا جہان میں جاتا ہوں، لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوتا ہے، ہر قسم کے لوگوں سے. جس نے جتنا اکٹھا کر لیا وہ رجلا نہیں، وہ اتنے کو کھاؤں کرنے لگتا ہے، اتنا ہی اس کو اپنے چکر میں بھوک میں مبتلا کرتی چلی جاتی ہے. یہاں تک کہ وہ وقت آتا ہے کہ بندے کو جا کے جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کتنے ہو جو ساتھ لے کے جاتے ہو. جب بندے کو اس گھڑے میں جسے قبر کہا جاتا ہے اتارا جاتا ہے تو یہ کھڑی ہو کے اس کے اوپر ہنستی ہے. وہ پشیمان ہوتا ہے اندر کہ میں نے اپنا وقت ضائع کر دیا، اس کے پیچھے بھاگتا رہا. اور یہ اس گھڑے کے اوپر پڑیاں رکھن تو پہلے نہ کھلو کے اس نے ہنستی ہے کہ کیسا تجھے میں نے اپنے چکر میں ڈالا، کیسا اپنے پیچھے بھگائی رکھا. آج دیکھ اب تو آگے جا، تو جان اور تیرے معاملات میں اب کسی اور کو اپنے چنگل میں پھنسانے کے لیے چلی ہوں. پھر کسی اور کے پیچھے لگ پڑتی ہے. اور ایک وہ بندہ ہوتا ہے جیسے الحمدللہ ثم الحمدللہ حاجی صاحب نے زندگی گزاری اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک مناتے ہوئے، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خوبصورت ذکر پاک میں ڈوب کے. ایسے لوگ جب الحمدللہ میں گیا تھا کہ جنازے پہ پہنچا، ادھر ان کا چہرہ گواہی دیتا تھا. اور کتنی آسانی سے چلے گئے، ایک لمحہ بھی نہیں چلا، پتہ ہی نہیں چلا. تو ایسے لوگ جب قبر میں اترتے ہیں ان کے پیچھے بھی دنیا تو بھاگتی لگی رہتی ہے. دنیا کا تو کام ہے نا چکر میں اس ڈالنے کی کوشش کرنا اپنے. تو جب یہ اس کے پیچھے بھاگتی ہے، وہ پہلے کی میں نے بات کی، وہ اس کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے یہاں تک اس گڑھے میں پہنچ جاتا ہے. اور جو اس کی طرف نگاہ نہیں رکھتا، نگاہ ادھر رکھتا ہے، وہ جو آپ کے سامنے ہے گنبد خضرا کی طرف، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات و فرمودات کی طرف وہ آگے رہتا ہے، یہ اس کے پیچھے رہتی ہے، لگی رہتی ہے کہ شاید میں کبھی اسے گرا لوں. پھر وہ بھی اس گڑھے میں پہنچتا ہے اور اس کی کیفیت مختلف ہوتی ہے. پہلے والے کی یہ کیفیت ہوتی ہے
کہ وہ پریشان ہوتا ہے اور یہ دنیا اس کے اوپر ہنستی ہے. اور جس بندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنا لیا, آپ کی غلامی کا توق گلے میں ڈال لیا, جب وہ گڑھے میں جاتا ہے, یہ بار کھڑی ہوتی ہے, وہ اس کے اوپر ہنستا ہے کہ تو مجھے اپنے چکر میں ڈال نہیں نہ سکی. اور اللہ کریم فرماتا ہے کہ آ جا میرے پاس اس حال میں کہ تو بھی خوش اور میں بھی خوش, تو مجھ سے خوش, میں تجھ سے خوش, اور میں تجھ سے خوش اور تو مجھ سے خوش. پیارے دوستوں, کوشش اس صبر کی کیجئے کہ اس دنیا کی حقیقت کو سمجھیں, اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آقا علیہ السلام کے احکامات و فرمودات کے تابع بسر کریں. ایسی زندگی, ایسے لوگ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی زندگی ہمارے لیے مثال ہوتی ہیں کہ ہم ان کی زندگیوں کی طرف دیکھیں اور کوشش کریں کہ اپنی زندگیوں کو اپنے آقا علیہ السلام کے احکامات و فرمودات کے مطابق ڈھال لیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ قبلہ حاجی صاحب کو اور عزیز و اقارب جو ادھر کٹھے جنازے پہ میں گیا تھا, پھر جی ہمشیرہ ان کی, وہ بھی عجیب واقعہ تھا. فون کر رہے تھے کہ میری ہمشیرہ کی سب سے بڑی خواہش یہ کی تھی کہ میرے بارے میں کہہ رہے تھے کہ وہ آئیں اور جنازہ پڑھیں. میں بے تحاشا مصروف تھا, دونوں میں تھا, بھاگ دوڑ میں لگا ہوا تھا. میں نے حاجی صاحب کو کب سے معذرت کی کہ میں آؤں گا فاتحہ کے لیے, جنازہ کرا لیں, لیکن پھر اللہ کا حکم ایسا تھا کہ حاجی صاحب نے خود ہی, ان کا اپنا وصال ہو گیا, وہ خود دنیا کو چھوڑ گئے. پھر میں جہاں بھی تھا, ظاہر حاجی صاحب کی جو محبت تھی, حاجی صاحب کی جو عقیدت تھی, حاجی صاحب کا جو تعلق تھا عیدگاہ کے ساتھ, میں جہاں بھی دھوتا ساری چیزیں چھوڑ کے میں ادھر پہنچا. پھر دونوں کا اکٹھا ادھر جنازہ پڑھایا. ہمارے ایک اور انتہائی مخلص محبت والے دوست نیلسن میں, ان کا انتقال ہو گیا. اللہ کریم ان سب کو اپنے فضل کے ساتھ, اپنے کرم کے ساتھ, اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, لاحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے, اور اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہر ایک کو نوازے, کسی کو بھی اپنے کرم سے محروم نہ رکھے. صاحب احباب اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کے اپنے رب کا ذکر کیجیے.